مجھے ایک صوبیدار ملا، کہنے لگا میں نے تبلیغی جماعت میں چلہ لگایا، تو اس کے بعد میں نے غلط طریقے چھوڑ دیے مال اکٹھے کرنے کے، تو مجھ سے میرے افسر نے ایک دن پوچھا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ کہا نہیں، مجھے اتنی تنخواہ میں جو تم گزارا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا اگر گزارا پوچھتے ہو، اب 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، میں چٹنی سے روٹی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے، اندر ہمارا مطمئن ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جنت کے اس درجے پر جائے گا جس پر بڑے بڑے ولی اللہ بھی نہیں جا سکیں، جن کو یہاں آپ دیکھتے ہو نا، حضرت اور پیر اور فقیر، یہ آپ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکیں گے اگر آپ اس طرح حلال محنت میں، حلال کمائی میں تھکتے رہے اور نافرمانی نہ کی۔ تو آپ کا یہ روز کا آنا آپ کی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، جس کا کام کر رہا اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، آپس میں پیار محبت ہو، تو یہ صرف اتنا آپ کا جو کام ہے یہ آپ کو جنت کے وہ مقام نصیب فرمائے گا جو بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے جو آپ لوگ پہنچ جائیں، بشرط ہے کہ اس کے ساتھ فرض پورے ہوں، نماز پوری ہو، روزہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ اس کے ساتھ پورے ہوں، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کی یہ کمائی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ یہاں لباس تیار کر دیں، لباس۔ آپ معاشرے کے انتہائی محسن ترین افراد، لباس ایک ایسی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تو آدمی مرتا تو نہیں، لیکن یہ نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، کاروان زندگی رک جائے۔ روٹی پانی نہ ہو تو آدمی مرتا ہے، اور لباس نہ ہو تو زندگی جام ہو جائے، ایک قدم آگے نہیں سرک سکتا۔ پوری دنیا میں، یورپ میں آزادی ہے، کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے، لیکن وہ بھی بازاروں کو، گھروں کو اور نظام کو کپڑوں میں لے کے چلتے ہیں، ننگے ہو کے نہیں۔ ننگا ہونا انسانیت کا سب سے بڑا عیب ہے اور عار ہے۔ تو آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے لباس مہیا کر رہے ہو، اس کو قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے میرے بندو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، قد میں نے تمہیں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اور کہ میں نے آسمان سے اتارا ہے، آسمان سے کپاس کا دانہ نہ ہوتا ہے اور یہ دھاگے کا میٹیریل نہ ہوتا تو کپڑا کہاں سے بنتا، تو کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ 2 کام کرتا ہے، یواری سواتکم، ایک تو تمہیں بے پرد ہونے سے بچاتا ہے اور تمہارے جسم کو یہ چھپاتا ہے، وریشا، اور دوسرا کام کیا ہے کہ یہ تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں ہے، ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ جدہ میں نا ایک ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ جتنے یہ رائل فیملیز ہیں، سعودیہ کی، قطر کی، امارات کی، کویت کی، اور جب عراق تھا اس وقت، ان سب کی خواتین کے لباس وہ تیار کرتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو تبلیغ میں لگا دیا، بڑی اس میں تبدیلی آئی۔ تو میں پچھلے حج میں نا اس کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے رسالہ اٹھا کے دکھایا کہ وہ فیشن شو ہوا تھا پیرس میں فیشن شو ہوا تھا، ساری دنیا کی پارٹیز میں یہ اول آیا تھا، اول۔ تو اس نے مجھے وہ فوٹوز دکھائے، تو اس کے جتنے وہ لباس تھے اور وہ جو فیشن شو میں شامل ہونے والی لڑکیاں، سارا جسم ڈھکا ہوا، صرف ہاتھ اور پاؤں ننگے تھے، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور باقی جتنے وہ آئے ہوئے تھے وہ پیٹ ننگا، کمر ننگی، سینہ ننگا، ٹانگیں ننگی، بازو ننگے، اس قسم کے لباس تھے۔ اور اس کے جتنے اس میں ڈیزائن آئے لباس کے، اور اس کو وہ چلی لڑکیاں اس کو پہن کر، وہ صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ننگے، باقی سارا وجود ڈھکا ہوا۔ تو یورپ کی ننگی قوم نے اس کو اول انعام دیا تھا۔ انسان کی خوبصورتی ننگے ہونے میں نہیں ہے، لباس میں، اور جو ننگے رہنے کی دعوت دے رہے ہیں انہوں نے ان کو فرسٹ قرار دیا اور اس کو پرائز دیا اور اس کو ٹرافی دی گئی، یہ جدے والا فرسٹ آیا۔
کہ انسان کی زینت ننگے ہونے میں نہیں ہے، کپڑے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یہ تمہارے لیے دو کام کرتا ہے. ایک تو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ تمہیں زینت اور خوبصورتی دیتا ہے. تو یہ میری تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے. اس لحاظ سے درزی معاشرے کا اہم ترین فرد ہے. اہم ترین، درزی نہ ہو تو میں ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا اور آپ یوں بیٹھ نہیں سکتے تھے. درزی نہ ہو تو سارا گھر، سارا بازار جام ہو کے رہ جائے. اس سے اگلی بات ایک اور اللہ نے بڑی عجب کہی ہے. اچھا، لباس کی ضرورت سب کو پتا ہے کہ اس کے بغیر تو چھوٹا بچے کو کہو اسکول چلے جاؤ، اس کو صرف جینگیا پہنا دو، کہے کہ میں نہیں جاتا. چھوٹا سا صرف اس کو چلو جینگیا پہنا دو، بالکل ننگا نہ کرو، جینگیا تو چلو بیٹا اسکول کا. نہیں میں نہیں جاتا. پھر یونیفارم دو، کدھر ہے؟ یعنی کپڑا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک آدمی ہے معاشرے کا جو کپڑا ضروری نہیں سمجھے، وہ پاگل ہے. جو پاگل، وہ خود ہی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. تو لباس اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر کا 2.5 سال کا بچہ بھی اسکول جانے سے بغیر کہ مجھے کپڑے دو، میری یونیفارم دو، میں اس کے بغیر نہیں جاتا ہوں. لیکن جو اگلی بات اللہ کہہ رہا ہے وہ ان بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے پہلے ایک بات سمجھائی جو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ دوسری بات کو جوڑا تاکہ وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے. یہ میں نے دیا ہے کہ تمہیں عقل دی، تمہیں سلیقہ دیا، تمہیں مشینیں بنانے کا طریقہ دیا، پھر تمہارے لیے دھاگا بنایا، تمہارے لیے کپاس بنائی، تو میں نے دیا ہے. اس کے 2 کام ہیں، تمہارے یواری سواتکم، تمہارے بدن کو چھپاتا، واریشا تمہیں خوبصورت بناتا ہے. پھر اگلی بات، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. میرے بندو، ایک لباس اور بھی ہے جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے تقوی کا لباس. وَلِبَاسُ التَّقْوَى. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کا نام تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو ایک لباس اور ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. وہ بڑا عالی شان لباس ہے، وہ بہت بہترین لباس ہے. تو وہ کون پہنے گا؟ 2 لباس قرآن نے ذکر کیے، ایک دھاگے کا بنا ہوا اور ایک ایمان کا بنا ہوا. ایک کا تانا بانا دھاگا ہے اور ایک کا تانا بانا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے. تو جب 2 لباس ہیں تو ایک لباس تو بدن کے لیے آیا، دوسرا لباس روح کے لیے آیا. میرے بھائیو، جیسے ننگے بدن اگر انسان ہو جائے تو کاروان زندگی رک جائے گا، اسی طرح اللہ کی قسم اگر روحیں ننگی ہو گئیں تو ایمان کا کاروان رک جائے گا اور جنت کی طرف جانے والا سفر یہ رک جائے گا اور ایمانی کاروان زندگی معطل ہو جائے گا، فل سٹاپ لگ جائے گا. اور جیسے ننگا آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتا، ننگی روح قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گی. تو تقوی، لباس التقوی. اے میرے بندو، ایک اور شلوار ہے، ایک اور قمیض اور ایک اور ٹراؤزر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا ہے. وہ کہاں پہنے گے؟ کہ وہ تمہاری روح پہنے گی. روح ہمیں تو نظر نہیں آتی، کہ مجھے نظر آتی ہے. کہ تم اس لباس میں رہ کر بھی ننگے ہو کہ اللہ تو ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے، باہر کو بھی دیکھتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. تم کتنی مرضی چادریں اوپر لے لو، میں تو تمہارے بدن کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کی غلاستوں کو دیکھتا ہوں. تم اس لباس سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہاں، ایک لباس تم پہن لو، دوسرا تقوی والا، ایمان والا، اللہ کے نبی کی اطاعت والا، غلامی والا. وہ کہاں تیار ہوتا ہے؟ وہ میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے. اس کے لیے وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے وہاں دھاگا بنتا ہے، اس کے لیے وہاں میٹیریل تیار ہوتا ہے. پھر اسے کون پہنتا ہے؟ اسے روح پہنتی ہے. جب روح پہنتی ہے
तो जैसे तुम लिबास पहनकर एक दूसरे की नजरों में जच जाते हो, ऐसे जब तुम तक़वे का लिबास अपनी रूहों को पहनाओगे तो तुम अल्लाह की नजरों में जच जाओगे। अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें प्यारा बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना बना लेगा। ज़ालिका खैर, मेरे बंदो ये बहुत अजीम लिबास है। तो नंगे होके ना मरना, कुर्ता शलवार पहन के मरना कि मेरे पास आओ तो तुम्हारी रूहों पे कढ़ाई हुई हो, एम्ब्रॉयडरी हुई हो, टक 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 एम्ब्रॉयडरी, ये क्या कर दिया, ये बेल, ये बूटा, ये ऐसे, ये पत्ती ऐसे, ये रंग ऐसे, ये डिजाइन ऐसे। तो मेरा अल्लाह कहता है अपनी रूह पर ये डिजाइनिंग करके आओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करूंगा, तुम मुझे बड़े अच्छे लगोगे, मुझे बड़े प्यारे लगोगे। तो वो जो डिजाइनिंग है और जो एम्ब्रॉयडरी है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी है और पाक तरीका है। जो उसके मुताबिक ढल जाएगा बस हुआ, उसको समझो उस पर लिबास आ गया, उस पर अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, इसने मेरे नबी का तरीका अपना लिया, मेरे नबी के सांचे में ढल गया। तो मेरे अजीजों, वो लिबास जो मेरे अल्लाह ने देखकर मुझे पास करना है वो ये नहीं, वो है जो मेरे नबी की फैक्ट्री में तैयार होता है, जिसका नाम तक़वा है। और वो रूह पहनती है, जब वो रूह लिबास पहनती है तो फिर वो बापर्द होकर अल्लाह के दरबार में पेश हो सकती है। जैसे नंगे इंसान को बाजार में, दफ्तर में, घर में बैठने आने की इजाजत नहीं है, नंगी रूह को अल्लाह के दरबार में पेश होने की इजाजत नहीं है, उसको वहीं से धक्का देके जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये लिबास भी पहनना है, ये भी पहनना है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी का लिबास है। ये जो तबलीग का काम हो रहा है ये उस लिबास की तैयारी है। जो तबलीग में जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, हम कहते हैं निकलो भाई, निकलो भाई, निकलो भाई, ये उसी की तैयारी है। क्या हम अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं और हमारा सांचा उसमें ढले। तो जब हमारे कपड़े उतरे और कफन उतरे, कब्र में जाकर कफन तो लोगों से होता है ना छुपा हुआ, कब्र में तो कफन उतर जाता है। कैसे उतर जाता है? खत्म हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, सारा वजूद भी खत्म हो जाता है, मट्टी हो जाता है। इसमें से एक और वजूद निकलता है। एक तारिक जमील आपको नजर आ रहा है, ये तो मट्टी का ढेर है। इसमें से जब असल निकल जाएगा तो ये मट्टी का ढेर है, ये मट्टी हो जाएगा। ये कुर्ता अगर मैं उतार दूं जिस्म से और दूसरा पहन लूं तो ये फटे या धुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेस इस्त्री किया जाए या वैसे फेंक दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इस कुर्ते और शलवार में से रूह निकलती है, जिस्म से जब रूह निकलती है तो जिस्म एक कुर्ते की तरह है, कटे फटे जले, निकलने वाले को कोई परवाह नहीं। अब जब ये निकल रही है ना रूह, तो उसको निकलते हुए कुर्ता भी चाहिए, शलवार भी चाहिए, वरना नंगी कैसे निकलेगी। तो उसको निकलते हुए अब इसने सबसे बड़े दरबार में जाना, सबसे बड़े दरबार, किसी बड़े अफसर से मिलना हो तो वेस्ट कोट ऐसी नहीं चाहिए, जूता ऐसा होना चाहिए और कुर्ता ऐसा होना चाहिए, बीच में फूल भी लगा हो, खब्बे सजे भी ना हुए, हिप को जगह पे खड़ोता हुए हैं। तो अब तुमने अल्लाह के दरबार में जाना है, तो अल्लाह के दरबार में जाने के लिए अब तुम्हारी रूह ने जिस्म को छोड़ा, तो इसे अगर नंगा भेज दिया तो अल्लाह के दरबार को नहीं खुलेगा और वहीं से इसे उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और अगर उसको आपने कुर्ता पहना दिया, शलवार पहना दी, उसे मुज़य्यन कर दिया अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा लिबास से, जिसका नाम तक़वा है, तो आपको फरिश्ते भी हाथों हाथ लेंगे। पहले आसमान वाले इस्तकबाल करेंगे, दूसरे तीसरे चौथे, हर तरफ आपके लिए मुबारक मुबारक की सदा होगी, यहाँ तक कि रूह जाकर अल्लाह के अर्श पे सजदा करेगी और अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैं तुमसे राजी हूं, जा तू भी मुझसे राजी हो जा और इंतजार कर, दिन आएगा जब मैं तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। अभी मजे कर, तेरे लिए ना कोई पाबंदी है। तो ये जो तक़वे वाला लिबास है, कुर्ता शलवार है, ट्राउजर और कमीज है, ये तबलीग में तैयार हो रहा है, तबलीग में। तो मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इसके लिए वक्त निकालें और 3-3 दिन के लिए अल्लाह की राहों में निकलना शुरू करें। फिर जब आपको हिम्मत हो जाए तो 40 दिन के लिए निकलना, 4 महीने के लिए निकलना, लेकिन 3 दिन का जाना ना छोड़ो। 3 दिन तबलीग में जाओ तो आपका ताना बाना बनना शुरू हो जाएगा और आपका लिबास तैयार हो जाए। शाम तक काम करते हैं। तो मैंने पूछा सुहेल भाई से कि आप एक मजदूर को कितना तनख्वाह देते हैं? कहा जो हुकूमत ने मुकर्रर की है 6000। सुबह से शाम तक मेहनत करके पूरे महीने खून पसीने के बाद 6000,
6,000 کے بعد یہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کرنا تھا، یہ ایسے کرنا تھا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اور اس کے پیچھے معاوضہ ہے 6,000۔ اب صرف ایک آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے، صرف ایک، یہ نہیں صرف ایک، اس ایک آنکھ کو کہیں بازار سے خرید کے لا کے مجھے دکھائیں اور ساری زمین سونا بنا دیں، اور سارے پہاڑ آپ ہیرا بنا دیں، یاقوت بنا دیں، اور پھر آپ منڈی میں جائیں کہ بھائی یہ سونا لے لو، ہیرے لے لو اور یاقوت لے لو، اور ایک آنکھ دے دو میری ضائع ہو گئی ہے، تو ساری دنیا کا سونا چاندی اور ساری دنیا کے سائنسدان آپ کی آنکھ کا ایک بال نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور اس ایک مثال دے رہا ہوں، اس ایک آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ بلب لگائے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ، 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے مفت لگا کے دیے، ہم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ہے۔ یہ نوخن ہے جو اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں پر 10 انگلیوں پہ لگائے ہوئے ہیں، پاؤں پر بھی ہاتھوں پر۔ یہ نوخن آپ کبھی کاٹتے کاٹتے جلدی میں تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیں تو سارا دن آپ کی وہ جگہ درد کرتی ہے کہ ہائے آج ناخن زیادہ کٹ گیا، درد ہو رہا ہے۔ جب تک وہ پیچھے سے ناخن بڑھ نہیں آتا تو آپ درد کی ٹیسیں محسوس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ ناخن کہیں سے آپ خرید کے لے آئے ہیں؟ یہ تو آنکھ تو بڑی پیچیدہ سی چیز ہے، سادہ سی چیز ہے ناخن، سادہ، بالکل سادہ چیز ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے۔ تو آپ ساری دنیا میں جائیں، اچھا اگر یہ ناخن کھچ جائے تو کوئی فیکٹری چل سکتی ہے، کوئی کاروبار چل سکتا ہے، کوئی گاڑی چل سکتی ہو، کوئی رکشہ چل سکتا ہو، نہ مزدور کی مزدوری چلے گی نہ مل والے کی مل چلے گی۔ صرف یہ چھوٹا سا پردہ ہے جو 10 انگلیوں پر ہے، اگر یہ کھینچ کے نکال دیا جائے تو ہم درد کی شدت سے چیخ و پکار الگ اور کاروبار زندگی معطل اور ختم۔ تو لہٰذا اللہ کی پکار پہ سر نہ جھکانا، اس سے بڑی تو انسانیت سے گری ہوئی بات کوئی۔ میرے نبی نے کہا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ ہمارے دل میں آئے گا قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ہاں یہ بھی ظالم ہے، لیکن میرے آپ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے۔ کہ جی کون؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ آپ کہو گے جو میں تو غریب ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، مشکل سے خرچہ پورا ہوتا، میں نے کس پہ ظلم کرنا؟ تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ جس مولا نے بنایا تھا اس کی آواز پہ لبیک ہی نہ کہہ سکے۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایک حصہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے دین کا، جس کو عبادت کہتے ہیں، جس کے بغیر دین کی شکل بنتی کوئی، اس میں نماز اور روزہ مالدار فقیر سب کے لیے ہے، حج اور زکوٰۃ صرف مالدار کے لیے ہے، فقیر سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس سے ہمیں دین کی شکل ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کاروان زندگی ہے اور کاروبار زندگی ہے، یہ بھی دین ہے، اس کا پتہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ تو اب جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، روزانہ آنا کوئی آسان کام ہے، اور سب اکثر آپ نوجوان، بالکل نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کئی جذبات آپ کے مرے نہیں، کہیں دفن نہیں ہوئے، احساسات، جذبات، خواہشات اندر ہیں، لیکن ایک پہیا ہے زندگی کا جو اس بے رحمی سے گھوم رہا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ وہ گھما رہا ہے۔ تو کیا یہ ایسے ہی مفت میں ہے یا اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے؟ اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا تو سب کو پتا ہے، لیکن اس پہ کیا ہوگا؟ تو اس میں 2 باتیں اگر کام کرنے والا کر رہا ہے، ایک سچائی اور ایک دیانت، نہ جھوٹ بولے نہ خیانت کرے، 2 کام، رزق حلال ہو۔ تو اب جو مزدور صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے، پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف،
یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے. یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار. اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر میں ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنی باغ میں. یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے. میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت. تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہیں، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا، اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ روز آپ کی طرف آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں. اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے. تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے. 2 آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے. بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے. کہا کیا؟ کہنے لگا باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے، لیکن اس میں 2 عیب ہیں، 2 عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہ کی گیا ہے، جھاڑو ہی پھیر لیا تم نے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے. تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے. وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے، جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے. اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا. اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے. اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. فردوس اللہ کے VIPs کی جنت ہے. اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے VIP میں کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے اور کوئی 100 میں 1 مالدار ہوگا، ورنہ 99 میں 99 غریب لوگ اللہ کے VIP ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے کہا میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں غریبوں کے ساتھ. اور ہمارے نبی نے غربت کا وہ معیار قائم کیا کہ
کہ میں پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی کے درجے کی غربت گزار کے دنیا سے گیا ہو یا گزار رہا ہو، کہ ہمارے نبی پر 4 دن گزر جاتے تھے، ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا، ایک لقمہ۔ آپ باغ میں داخل ہوئے تو کھجوریں تھی گری پڑی تو آپ کھجور اٹھا کے کھانے لگے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، تو آپ نے ان سے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن۔ تو پوری دنیا میں میں نے کوئی ایسا غریب نہیں دیکھا جو 4 دن کھانا نہ کھاتا، جس کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور 2 مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور فاقے سے رہتے تھے، اور پانی اور کھجور کھانا تھا۔ اور بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی تھی بھوک کی وجہ سے کہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ جس گھر میں ہوتے تھے نا، آپ کی 9 بیویاں تھیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے تھے، جس گھر میں ہوتے تھے وہیں کھانا کھاتے تھے، مل گیا ورنہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت میں آپ سارے گھروں میں پتہ کرواتے کہ پتہ کرو دوسری بیوی کے گھر میں کچھ مل جائے، تو کسی بیوی کے گھر سے ایک لقمہ نہیں ملتا تھا۔ اور یہ فقیری آپ کی اختیاری تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی کہ ملا نہیں۔ ایک اسرافیل آیا اور آپ کے سامنے ایسے تھال رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ فرمائیں تو اللہ آپ کے لیے ساری دنیا کے پہاڑ سونا چاندی بنا دے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، بادشاہت یا فقیری؟ کا میں فقیری چاہتا ہوں، میں بادشاہت نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ داخل ہوگا، اور میرے دائیں بائیں میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بعد میں آئیں گے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے، اور میں تھوڑے مالدار ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو بہت سی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے اور بہت سی نافرمانیوں میں پھنسا دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگوں سے اللہ فرشتوں سے کہے گا حساب لو، وہ آئیں گے ان کے پاس کہ بھائی حساب دو، وہ کہیں گے کس بات کا؟ کہا جو اللہ نے دیا تھا، کہا ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں تھا، حساب کیا دیں؟ تو فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ یوں کہہ رہے ہیں ہاں حساب کس بات کا لیتا ہے، ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، ہاں بھائی میرے بندو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں تھا، مال تو غیروں کو دیا، ہم تو اپنے ترس کے گزار گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما انی لم اسو عنکم الدنیا لحوان بکم علیہ، میرے بندو مجھے پتا تھا میں نے تمہیں دنیا نہیں دی، اس لیے نہیں کہ میرے پاس تھوڑی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تم سے غافل تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارا درجہ کوئی میری نظروں میں چھوٹا تھا، میں آج تمہیں مالداروں سے اور بڑے دنیا جنت والوں سے میں عالی شان درجات دینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں دنیا سے بچا کے رکھتا چلا آیا۔ آج ساری جنت تمہاری ہے، جدھر قدم رکھو گے تمہاری ملک ہے، تمہارے حوالے ہے۔ تو وہ جو اوپر کی جنت الفردوس ہے، جہاں ایک مقام ہے، جو جنتیں ہیں نا، جیسے اب آپ ٹاپ فلور پر ہیں تو اس کے جو نیچے فلور ہیں تو اس کو جنت الفردوس سمجھو، باقی نیچے کی دوسری جنت ہیں۔ جو ٹاپ فلور جنت الفردوس ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں بنوائے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ نیچے والی جنت فرشتوں سے، امر کون سے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں جس دن بنایا، ایک تو جب ہاتھوں سے بنی تو کمال ہو گیا، پھر جس دن اللہ نے بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر دفعہ وہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس جنت الفردوس میں ایک عالی شان مقام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ کون کا؟ ایک وہ جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا۔ مالداروں کے لیے بھی راستہ دیا ہے، میرا نبی مالداروں کا بھی نبی تھا، غریبوں کا بھی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے اور وہ اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا۔
बड़ा औखा चैप्टर है, क्योंकि एकदम बदले का ज़हन बनता है। उसने हमें यूं कहा, हम क्यों ना करें, उसने ये किया, हम क्यों ना करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो ये नहीं करेगा और अपने रिश्तेदारों की हर ज्यादती के बदले में सब्र करके उनके साथ अच्छा सलूक करता रहेगा, तो दूसरा ये होगा जो जन्नत के इस मकाम पर पहुंचेगा। तीसरा दूसरा नहीं आया। ये अच्छा सलूक ऐसी दौलत है। और तीसरा फरमाया, वो जिसको मैंने थोड़ा रिस्क दिया और उसमें गुजारा कर रहा है और गलत काम ना किया, झूठ ना बोला, बदयांती ना की, खयानत ना की, खूट मिलावट, जितने रास्ते हैं गलत कमाने के, रिस्क थोड़ा दिया था, घर उसका बड़ा था, खानदान उसका ज्यादा था, कमाई उसकी थोड़ी थी, तो उसमें घुट घुट के चलता रहा और उसी में वो सह सह के चलता रहा और इसी में वो सहते सहते मर गया। और उसने मेरी नाफरमानी के लिए एक लुक़्मा भी ना उठाया, एक पैसे का भी रवादार ना हुआ। मैं किसको इस आलीशान मकाम पर पहुंचाऊंगा जहां बड़े बड़े अब्दाल और कुतब और बड़े बड़े औलिया और मशाइख नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये आदमी वहां पहुंच जाएगा। तो सुबह से शाम तक अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाना, ये अल्लाह पाक के यहाँ इतना पसंदीदा और महबूब है। अगर ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो तो इस पर भी गुनाह माफ होते हैं। एक तो मेरे जी में ये आया कि आप अक्सर नौजवान थे, तो मैंने कहा मैं आपको ये बताऊं आपकी हौसला अफजाई के लिए कि आप इस पर परेशान ना हो कि ये जरूरत पूरी होती है और वो पूरी नहीं होती। इस पर अल्लाह बहुत कुछ देने वाला है। और ये इसलिए अल्लाह ताला के दिन, क़यामत के दिन फरमाएगा, भाई गरीब मेरे गरीब बंदों को बुलाओ, चलो भाई तुम मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाओ, इनका हिसाब होता रहेगा और इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और 500 साल अल्लाह ताला को साथ लोगे तो काम बनेंगे। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ होना चाहिए। हुकूमत हमारे साथ हो या ना हो, फौज हमारे साथ हो या ना हो, हथियार ज्यादा हो या ना हो, तो भी हमारा नाम ऊंचा होगा, हमारा ही पल्ला भारी होगा, हमारा ही बोल बाला होगा। उन्हीं को इज्जत मिलेंगी जिनके साथ अल्लाह ताला है। और अगर अल्लाह ताला साथ नहीं तो हजारों आइटम बम बना ले तो कोई मसला हल नहीं होगा। मिठाई कोई बंटने की चीज नहीं। हाँ, अगर इंसान तौबा कर ले तो ये मिठाई बांटने की चीज है कि जब अल्लाह ताला साथ हो गया। अल्लाह ताला साथ ना हो तो कोई चीज काम नहीं आती। बनु अब्बास के हथियार क्या काम आए चंगेजियों के सामने। अलाउद्दीन ख्वारज़मी शाही सल्तनत का घमंड इंसान था, 4 लाख फोर्स तैयार की और चंगेज लुटेरा था और वो 2 लाख लश्कर के साथ 2000 मील का सफर करके आया था। कहाँ वो लश्कर, कोहे कराकरम के उन सिलसिलों को चंगेज खान ने पार किया। आज तक कोई हाकिम, कोई सालार, कोई फौज पार न कर सकी। और अल्लाह ताला की कुदरत कितनी पेचीदा। दुश्वार गुजर घाटियों को गुजरा, एक सिपाही भी रास्ते में जाए नहीं हुआ। कोई भी फिसल जाए तो नोकीली चट्टानों पर भी सफर किया। 2 लाख लश्कर में एक आदमी भी फिसल कर नहीं मरा। ये इतना थका हुआ लश्कर पराए देश में लड़ने आया और वहाँ 4 लाख का ताजा दम लश्कर इंतजार में है। फिर भी अल्लाह ताला ने उसके टुकड़े करवा दिए और 40 साल में उसने पूरी इस्लामी हुकूमत को जमीन चटा दी और खून की नदियां बहा दी। जब अल्लाह ताला साथ छोड़ देता है तो एटम बम बनाने से काम नहीं बनता। एक औरत आई लाहौर में, बड़े मालदार की बेटी थी और अभी जिंदा है। उसके जिगर में कैंसर हो गया। वो एक बुजुर्ग के पास गई कि मैं मरीज इलाज के लिए जा रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने उसको एक छोटी सी दुआ दी। 1 महीने तक उस औरत ने यह वजीफा पढ़ा। 1 महीने के बाद वापस अस्पताल में चेक कराया तो डॉक्टरों ने कहा ये वो मरीज नहीं है जो पहले हमारे पास लाया गया था। अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो नामुमकिन बीमारियों को सेहत भी दे सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो मौत को जिंदगी में बदल देता है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कुछ साल पहले शराब में मस्त रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने हिदायत दी, फिर जान लगाई, मेहनत की, फिर ये मुकाम आया। आसमान की तरफ देखा तो चारों तरफ से किश्ती को मछलियों ने घेर डाला और हर मछली के मुंह में एक हीरा था। उन्होंने हर मछली के मुंह से एक हीरे का पत्थर निकाला और हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को दिखाया कि आप ये ले ले, मैंने चोरी तो नहीं की, जिसका गुम हो गया है उसको दे दे। और वो खुद किश्ती से उतरे, पानी के ऊपर चलते हुए पार चले गए।
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر توکل اور بھروسہ ہوگا تو وہ پانی پر چلے تو پانی اس کو راستہ دے گا، اس کو ڈبو نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لو۔ ابو الحسن ظاہر نے احمد بن طولون کو نصیحت کی، اس کا غصہ چڑھ گیا تو اس نے شیر کے سامنے ڈلوا دیا، ہاتھ پاؤں بندھوا کر بھوکے شیر کے سامنے اور سب کو اکٹھا کیا کہ بادشاہوں کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا انجام دیکھا جائے۔ سب اکٹھے ہو گئے، شیر کو جب چھوڑا وہ آیا، جائزہ لیا اور پھر پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گیا، اب کے پاؤں کو چاٹنے لگا جیسے اپنے بچے کو چاٹتا ہے۔ اظہار محبت، پیار، یہ پیار ہے، چاٹ رہا تھا۔ اس پر بھی لرز طاری ہو گیا کہ میں برباد ہو گیا۔ شیر کو باہر نکالا، واپس ان کو باہر لائے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضرت، شیر اپنے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا تھا تو وہ کھا بھی تو سکتا تھا، تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا ہے، پتہ نہیں میرے پاؤں پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو میں سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی دل میں اتری کہ شیر بھی ان کے سامنے بکری ہو گیا۔ اور ہم بکریوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اپنے جیسے مخلوق سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ حضرت سفینہ سمندر میں جا رہے ہیں، طوفان آ گیا۔ طوفان سے کہنے لگے، اے سمندر تھم جا، تو کالی حبشی ہی تو ہے۔ یہ کالا حبشی کیوں کہا؟ سمندر جب گہرا ہوتا ہے تو پانی کالی چھال دیتا ہے۔ کہنے لگے، ٹھہر جا اے سمندر، تو کالا حبشی ہی تو ہے۔ دوسری موج نہیں اٹھی، اس کے بعد وہیں تھم گیا اور کشتی میں سفر کر رہے تھے اور قرآن پاک سی رہے تھے، قرآن پاک کے پنے بھی سی رہے تھے۔ سوئی ہاتھ سے گر کر پانی میں چلی گئی۔ پانی سے کہنے لگی، اے اللہ، تجھے قسم دیتا ہوں، میری سوئی مجھے واپس کر، دوسری سوئی میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ وہ سوئی پانی پر کھڑی ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اٹھتا تھا تو ساری کائنات کے باطل پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ایوانوں میں تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ وقت تھا جب مسلمان نے کلمہ سیکھا ہوا تھا۔ آج مسلمان نے کلمہ نہیں سیکھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو نہیں کر سکتی۔